بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، مسلمانوں کی جماعت کے لیے ایک خلیفہ کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اجتماعی زندگی کے مصالح اس کے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہوتے۔ یہ مصالح بے شمار ہیں، لیکن اس کی بڑی بڑی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ مصالح جن کا مرجع اور معال کا نام سیاست مدینہ ہے، مثلا دشمنوں کے جارحانہ حملوں کو روکنا اور ان کے لشکروں کو شکست دینا، مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں کی زیادتیوں سے ان کو محفوظ رکھنا، اور جو مقدمات اور جھگڑے پیش آئیں عدل و انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کرنا، نئی نسل کی تعلیم و ترقی کے لیے کوشش کرنا۔ سامعین محترم، دوسری قسم کے مصالح وہ ہیں جن کا تعلق شریعت غراء سے ہے اور جن کو مصالح ملیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین حق کی تنویح شان ہے اور اعلاء کلمت اللہ بجز اس کے متصور نہیں کہ مسلمانوں کا بھی ایک خلیفہ ہو جو ان اشخاص کو کفر و کردار تک پہنچا سکے جو دائرہ ملت سے خروج کرتے ہیں یا ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کے حرام اور ممنوع ہونے کی ملت بیداء نے تصریح کی ہے، یا وہ ان فرائض کے تارک ہے جن کی فرضیت شرع میں ثابت ہے۔ ایسی باتوں کی وہ نہایت سختی کے ساتھ خبر لے۔ اس خلیفہ کا یہ بھی فرض ہے کہ غیر مذہب والوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حکومت اسلامیہ کے ماتحت رکھے اور ان سے جزیہ وصول کرے، بصورت دیگر ان میں اور مسلمانوں میں کچھ بھی فرق باقی نہیں رہے گا اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری نظر نہیں آئے گا اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی جو ان پر مسلمانوں کے لیے زیادتی کرنے سے مانے ہو۔ یہی دستور ریاست ہے۔ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، یار غار، صاحب مزار، کل مسلمانوں کے محسن اور محسن اسلام، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر و حضر کے رفیق، جس سبز گنبد کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے سلام پڑھتے ہیں، اس سبز گنبد کے مکی کے پہلو میں جلوہ گر امام الاتقیاء ارحم امتی سیدہ قہول اہل الجنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت کے لیے خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے منتخب فرمایا اور فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال پاک کے بعد مہاجرین و انصار جمع ہوئے اور سب کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے بیعت کی اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کو ہمارے دین کا امام پسند فرمایا، ہم نے اسی کو اپنے دین اور دنیا کا امام بنایا۔ سامعین محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منتخب ہو گئے تو آپ نے ریاست مدینہ کا نظام علی نہج النبوہ چلایا۔ خلافت صدیقی کے رہنما اصول اور سیاست صدیقی کی تشکیل قرآن و سنت کے تابع علی نہج النبوہ ہوئی، جس کے ہر عنوان پر فقہ و حدیث کی کتابوں میں تفصیلی ابحاث موجود ہیں۔ کتاب الصلاۃ سے لے کر کتاب البیوع، کتاب المناسک، کتاب الحج، کتاب الکراہیہ، کتاب الاشربہ، کتاب الحدود، کتاب المظالم، کتاب القضایا، کتاب الجہاد اور مسائل شتہ وغیرہ وغیرہ وہی رہنما اصول ہیں۔ اسی میں مسلمانوں کی زندگی کے لیے رہنما اصول ہیں۔
سامعین محترم، آپ ہی نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی مقرر کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال کا امین مقرر کیا، حضرت زید بن ثابت اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کو خط و کتابت کے لیے مقرر کیا، آپ نے مختلف علاقوں میں گورنروں کو مقرر کیا اور نے حکم دیا نماز قائم کریں، زکوٰۃ جمع کریں اور انہی کے فقراء میں تقسیم کریں، حدود قائم کریں اور حق کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کریں، اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ سامعین محترم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منتخب ہو گئے تو آپ نے تجارت کو ترک کر دیا اور آپ مسجد میں بیٹھتے اور مسلمانوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو سنتے اور ان کے حل کرنے کی کوشش کرتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی آسانیوں کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ کرتے اور آپ ان کے دین اور دنیا کے امین تھے اور آپ رہتی دنیا کے لیے اسوہ حسنہ چھوڑ گئے۔ ان کے ان اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم محسن کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم آپ کی عظمتوں کو جھک کر کچھ اس طرح سلام کرتے ہیں کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر امام و سیالہ ہے، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا وہ اونچا مینار ٹھہرا، خدا اس پر راضی ہوا وہ خدا پر، خدا اس پر راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، جھکاتا ہے نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہو کس زبان سے میں تبا صدیق اکبر